إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنی پاک کلام قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب ہم اہل ایمان کو اقتدار دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، تو وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا اقتدار اور ان کی حکومت کیسی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. پوری دنیا میں مختلف قوموں اور علاقوں نے حکومتیں کی ہیں. رومیوں کا اقتدار تھا، پھر ایرانی، یونانی، مصری، پوری دنیا میں مختلف قسم کے بادشاہ آئے اور انہوں نے حکومتیں کی. سکندر و دارا بڑے مشہور ہیں دنیا کے اندر، اور آج بھی بڑی حکومتیں ہیں. فرنگیوں کا راج ہے، امریکیوں کا دورہ ہے، ہندو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں. یہ ساری جتنی حکومتیں ہیں پوری انسانی تاریخ میں نبیوں رسولوں کو چھوڑ کر، پوری انسانی تاریخ میں نبیوں رسولوں کو چھوڑ کر خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین، جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں خلیفوں کا دور ایک مثالی، سنہری اور عظیم دور ہے حکمرانی کا. ہر لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، تقوی پرہیزگاری کے لحاظ سے، عدل و انصاف کے لحاظ سے، امن و امان کے لحاظ سے، اقتصادیات معاشیات کے لحاظ سے، لوگوں کے خیال رکھنے وظائف کے لحاظ سے، غیر مسلموں کے حقوق کے لحاظ سے، سادگی کے لحاظ سے، قناعت کے لحاظ سے، اور عمال کی خبر گیری اور ان کے محاسبہ کے لحاظ سے، الغرض کسی لحاظ سے بھی آپ سوچیں، خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین کا دور بڑا ایک مثالی دور ہے پوری دنیا میں. ویسے تو مسلمان ہارون رشید کا وہاں نظام جو ہے بغداد اور اس علاقہ کا وہ خلیفہ، بلکہ پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی. اس طرح ہمارے اور مسلمان بادشاہ محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، ان لوگوں کے دور جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے افضل ہیں. ان یونانیوں، ایرانیوں، رومیوں سے، ان سے افضل ہیں. پھر ان تمام مسلمانوں کے ادوار میں سے خلفائے راشدین کے ادوار اور ان کا زمانہ اور ان کی خلافتیں مثالی ہیں اور سب سے افضل. نبیوں رسولوں کو چھوڑ کر ایسا سنہری دور دنیا نے نہیں دیکھا جو خلفائے راشدین کا تھا. خلفائے راشدین کے دور تو بڑی تفصیل ہے، لیکن مختصراً میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلفائے راشدین کی حکومتوں نے دنیا کو کیا دیا. سب سے پہلی بات کہ زمین اللہ کی ہے، اس کا حقیقی مالک اللہ ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اور اس کے اندر پہاڑ، ندیاں، نالے، سمندر، اور یہ صحرا اور لہلاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. کیوں؟
اللہ تعالیٰ نے بندوں کو طاقت دی، سمجھ دی اور ان کو توفیق دی محنت کرنے کی، تو حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ خلفائے راشدین نے سب سے پہلا کارنامہ جو سر انجام دیا، دنیا کے طاغوتوں، فرعونوں کو، آتش پرستوں کو اور ایک اللہ کے باغیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے دعوت و تبلیغ، جہاد اور قتال سے ان کو چکایا ایک اللہ کے دروازے۔ اور جتنی دنیا میں قومیں مظلوم تھی اور وہ لوگ ان کے خدا بنے بیٹھے تھے اور ان کو انہوں نے اپنے متحد بنا رکھا تھا اور اپنی پوجا کراتے تھے، خلفائے راشدین کا سب سے پہلا اور بڑا کارنامہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ حقیقی مالک، سب اس کے غلام ہیں اور غلام ہونے میں برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ یہ وہی بات تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو سمجھا کے گئے تھے اپنے آخری خطبے میں، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، برتری نہیں، تم سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوا تھا۔ آپ یونانیوں کا دور دیکھیں، رومیوں ایرانیوں کا دیکھیں، سکندر اور دارا کا دیکھیں، جہاں انگریزوں کا اور امریکیوں کا دور دیکھیں، اللہ کی قسم یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی جو خلفائے راشدین نے دنیا کو دی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپہ سالار جو ہے اس سے پوچھتا ہے ایرانی فوجوں کا سپہ سالار رستم کہ تم کیوں آئے ہو ہمارے علاقے میں؟ ہماری ترقی دیکھ کر تمہارے منہ میں پانی آ گیا، بدوؤ، بھیڑوں بکریوں کے چرانے والوں، تمہارے علاقے بنجر، کچھ نہیں وہاں پیدا ہوتا، ہماری اتنی بڑی سلطنت خوشحالی دیکھ کے تمہارے منہ میں پانی آ گیا۔ کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا اپنے پاس رکھ، ہم دنیا کے لیے نہیں آئے۔ کیوں آئے؟ لنخرج المخلوق من عبادت المخلوق الى عبادت الخالق، ہم اس لیے آئے ہیں کہ مخلوق کو غلامی سے نکال کر، جن کے تم خدا بنے بیٹھے ہو، تمہاری غلامیوں سے نکال کر ایک اللہ کے دروازے پر جھکانے کے لیے ہیں کہ ان کو ان کی ماؤں نے آزاد جنم دیا تھا اپنے پیٹوں سے، یہ آزاد پیدا ہوئے ہیں، یہ کو تمہارے غلام نہیں ہیں، در خرید نہیں ہیں، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، ہم اس لیے آئے۔ یہ تھا پہلا کارنامہ خلفائے راشدین۔ اور یہ کیوں تھا؟ کیونکہ ان کے اپنے عقیدے بڑے مضبوط تھے۔ آپ سن چکے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیا خطبہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر۔ پوری دنیا مخلوق میں سب سے افضل جناب محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ اللہ ہے، اللہ کا مقام جو ہے اس کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچ سکتے۔ اگر اللہ مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ خالق مالک رازق ہے، اللہ معبود ہے، تو یہ محمد رسول اللہ تو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ بہت زیادہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مثالی، لیکن خطبہ میں کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت۔ اے لوگو، تم میں سے جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روئے، اس کو رونے کا حق پہنچتا ہے کہ اس کا معبود فوت ہو چکا۔ اور جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا اللہ ہے، وہ تو زندہ قائم ہے، کیوں روتا ہے اور کیوں حوصلہ ہارتا ہے؟ اس کا معبود مشکل کشا تو زندہ اور قائم۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن چکے ہیں کہ حجر اسود کو خطاب کر کے کہا تھا انک حجر لا تنفع ولا تضر، سارے دھڑا دھڑ تجھے چوم رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ تو مشکل کشا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے۔ اللہ کی قسم تجھے ہم اس لیے چومتے ہیں کہ تجھے محمد رسول اللہ نے چوما تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ درخت جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی جناب عثمان کا بدلہ لینے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ نے، جو وہ درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کے اندر نبیوں رسولوں کا امام محمد رسول اللہ بیٹھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں 1400-1500 ولیوں کے امام صحابہ کرام بیٹھے تھے اور بیعت ہوئی تھی، اور اس بیعت کا تذکرہ قرآن میں ہے اور اس درخت کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔
کہ اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو تیرے ساتھ بیعت کرتے تھے درخت کے نیچے۔ یہ درخت کتنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے یادگار تھا، لیکن اس کو پوجا پاٹ کا مرکز نہیں بنایا۔ وہ درخت اکھاڑ دیا گیا، لوگ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ وہاں جا کے نوافل پڑھتے ہیں، کہا اس درخت کو اکھاڑ دو۔ یہ خلفائے راشدین کا کارنامہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی شرک جو ہے اس کا اڈا نہ ہو، ایک اللہ کی عبادت ہو، ایک اللہ کے آگے جھکنا ہو، ایک اللہ کے لیے نظر نیاز ہو اور ایک اللہ سے مانگنا ہو۔ خلفائے راشدین اللہ تعالیٰ نے ان کو علاقہ دیا، بڑا علاقہ دیا اللہ تعالیٰ نے، افریقہ، ادھر افغانستان، ادھر روس کی ریاستیں، اور ادھر جو ہے یمن سے آگے تک یہ علاقہ تھا عراق، جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، روم، ایران، عراق، مصر، شام، یمن، لیبیا، تونس، مراکش، موریتانیہ، الجزائر، افغانستان، ایران، کرمان، سجستان، خراسان، آذربائیجان، یہ سارے علاقے جو تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خلفائے راشدین نے ان کو اسلام میں داخل کیا۔ 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، اور پورے علاقے کے اندر شرک نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی۔ اگر غیر مسلم بھی تھے اپنی عبادت گاہ میں جو عبادت کرتے تھے، سرے عام اس طریقے سے شرک کے اڈے یا پوجا پاٹ کے مرکز نہیں ہوا کرتے تھے، اور نہ کسی کو اجازت۔ اور دوسری بات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دنیا کو دی، وہ حدیث سنت کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک رہنما کے، ایک مطاع اور پیشوا کے، ایک امام اور قائد کے، کہ صرف انہی کی اتباع ہوگی، ان کے علاوہ کسی چیز کو قابل اتباع نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ بھی وہ سیکھ چکے تھے، سمجھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو یہ بات سمجھائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تورات والا جو تو تورات پڑھ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اگر وہ بھی آ جائیں دنیا میں تو اللہ کی قسم اس زمین پر بسنے اور مرنے کے بعد دفن ہونے کی جگہ نہیں ملے گی، میں محمد کی اطاعت تابعداری کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران سب سے پہلا کارنامہ جو سر انجام دیا وہ سنت اور حدیث کی پاسداری کرتے ہوئے فرمایا اسامہ کا لشکر جائے گا۔ صحابہ کرام نے تجویزیں پیش کی کہ یہ بہت بڑا لشکر ہے، اس میں تجربہ کار صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری دنوں میں یہ روانہ کر کے گئے، لیکن حالات بدل گئے، اب حالات بڑے سنگین ہیں، مرتدوں کا، جھوٹے نبیوں کا ادھر زور ہے۔ کہا نہیں، یہ جائے گا، کون سی زمین مجھے اپنے اوپر جگہ دے گی، کون سا آسمان میں ابو بکر کو نیچے بچنے دے گا کہ اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت کا خیال نہ رکھوں اور اس کو تبدیل کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے جسم کو پرندے نوچ رہے ہوں، میری لاش میں گور و کفن پڑی ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، یہ لشکر جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہیں اور دنیا کے سربراہان کانپتے ہیں عمر کی ہیبت سے، لیکن سنت کا اتنا شدائی ہے، بات کہہ دی کہ یہ ماہ جس میں مبالغہ کرنا شروع کر دیا گیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی مقدار مقرر کر دوں۔ ایک عورت بولی، اس نے کہا عمر تجھے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ تو مہر مقرر کرے اور ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالے، اللہ نے مقرر نہیں کیا، رسول نے مقرر نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کون ہے کہ ہمارے لیے مقرر کرے؟ کہا بالکل ٹھیک ہے، اصابت العجوزہ واخطا عمر، بڑھیا نے سچ کہا، عمر بھول گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے 22 لاکھ مربع میل کے سے علاقہ جو زیادہ تھا، اس میں ایک اللہ کی توحید، رسول کی سنت اور حدیث کی آبیاری، اس کو جو ہے وہ جاری و ساری کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور تیسری بات
جو صحابہ کرام خلفائے راشدین کا کارنامہ ہے جو دنیا کو دے کے گئے کہ نماز جو عبادت کی سب سے اعلیٰ کامل مکمل شکل ہے، جس میں زبان دل کی عبادت ہے، اذار کان کی عبادت ہے، جس میں سوال استغاثہ بھی ہے، فریاد پوری کرانا بھی ہے، مانگنا بھی ہے، مدد مانگنا بھی ہے، اللہ کے بڑائی کبریائی عظمت کا حمد و ثنا کا اعلان بھی ہے، اور اپنی بے بسی بے کسی کا اقرار بھی ہے، قیام رکوع سجدہ کامل مکمل شکل یہ نماز خود بھی پڑھتے تھے بات جماعت، اور نماز جو ہے وہ پڑھاتے تھے اور اس کا اہتمام کیا۔ اس نماز کا کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز نہ پڑھے، کوئی بے نماز نہ رہنے دیا، نمازوں کا انتظام کیا، ائمہ مقرر کیے، مؤذن مقرر کیے، اور نماز پڑھنے کے لیے مساجد مقرر کی۔ صرف عمر کے دور میں 4000 مساجد تعمیر ہوئیں، اللہ کی عبادت کے مراکز قائم کیے گئے، اور دنیا کے اندر پورے میں ائمہ مقرر کر کے ان کی تعلیم تربیت کر کے رسول اللہ والی نماز پڑھائی جاتی تھی۔ خلفائے راشدین کے دور میں تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی نماز سے پیچھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احکام جاری کرتے تھے اپنے حاکموں کو، ان میں یہ سرفرست بات ہوتی تھی، ان ہم امورکم الی الصلاۃ، تمہاری ساری ڈیوٹیوں میں سے، سارے کاموں میں سے سب سے بڑا کام اور سب سے بڑی ڈیوٹی میرے نزدیک یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرو۔ یہ بڑی بات ہے، جو نماز پڑھے گا، جو اللہ کے آگے جھکے گا، جس کے اندر خوف خدا ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا، وہ لوگوں پہ حکومت کرے گا تو لوگوں کا حق بھی ادا کرے گا۔ اور جو ظالم، بے نماز، مشرک، کافر، کیونکہ بے نماز مشرک اور کافر ہے، جب وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا تو بندوں کے حقوق تو ہڑپ کرے گا۔ کہا سب سے پہلی بات، پہلی ڈیوٹی جو میں تم سے پوچھوں گا وہ نماز کا مسئلہ ہے۔ اور پھر نماز کا اہتمام کرتے تھے، باقاعدہ آدمی مقرر ہوتے تھے، مساجد کا خیال رکھنے والے، مساجد کے نگران، باقاعدہ طور پر نظامت قائم تھی، اور پھر نماز کے ٹائم آدمی مقرر تھے جو صفیں سیدھی کراتے تھے، ان کو کھڑا کرتے تھے، نماز کا ان کو طریقہ بتاتے تھے۔ تو نماز کا اہتمام خلفائے راشدین کے دور میں ایک مثالی نظام تھا۔ تمام مملکت میں کتنا علاقہ میں نے بتایا، روس کی ریاستوں سے لے کر یمن تک، اور یہ کابل افغانستان آ چکا تھا ان کے پاس، اور ادھر افریقہ تونس مراکش جزائر تک پہنچ چکے تھے۔ سارے یہ علاقے، اس میں ایک اللہ کی وحدانیت، اذانیں گونجتی تھیں، نمازیں باجماعت ادا ہوا کرتی تھیں، اور نمازوں کے ٹائم میں کاروبار بند، دفاتر بند، اور سارے کام ختم کر کے جو قرآن میں ہے نا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے بندے تجارتیں کر رہے ہوتی ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لیکن جب نماز کا ٹائم، اللہ کے سامنے پیشی کا وقت آ جائے، حاضری کا وقت، اللہ کے ذکر کا اور نماز قائم کرنے کا، تو اللہ کے بندے سب کچھ کام چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ نبیوں رسولوں کے بعد مثالی دور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اس لحاظ سے اللہ نے فرمایا وہ نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، زکوٰۃ کا بھی پورا اہتمام تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیسے تم زکوٰۃ نہیں دو گے؟ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو نماز اور زکوٰۃ کو جدا کرے گا میں ابوبکر ان سے لڑوں گا۔ اینقص الدین وانا حی، کیا دین ناقص ہو، اس میں کمی ہو، اور میں ابوبکر زندہ ہوں، میرے زندے رہنے کا کیا فائدہ اور خلافت کا کیا فائدہ؟ واللہ لو منعونی اناقا لجاہدتہم، یہ بکری کا بچہ جو اس وقت جانوروں کی زکوٰۃ میں بنتا تھا اور یہ دیتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر آج وہ بھی روکیں گے میں ان سے جہاد کروں گا، میں ان سے لڑوں گا۔ تو عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عمال مقرر تھے جو باقاعدہ زکوٰۃ وصول کرتے تھے، حساب کتاب رکھا جاتا تھا، اور پوری طرح بیت المال کے اندر زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، کیونکہ مسلمانوں کے لیے جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ فرض۔ روزہ کے سلسلے میں یہ تصور نہیں تھا جس کا دل چاہے روزہ رکھے، جس کا نہیں، باقاعدہ سزا ملتی تھی۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ یہ آدمی ایک جو ہے جو روزہ نہیں رکھتا، میں اللہ اس کو درے مروائے، کیسے جرت ہے تجھے؟ تو اسلام
کو قبول کر کے مسلمان کہلا کے کہ تو روزہ نہیں رکھتا، سزا دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ اور حج کا پورا اہتمام ہوتا تھا، خلفائے راشدین اپنے عمال حکام کو کہتے تھے کہ حج پر وہاں حاضر ہونا۔ یہ حج بین الاقوامی اجتماع مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہے، اس میں ملاقات اور پھر حکام سے بات پرس ہوتی تھی، اور وہاں عام اعلان کر دیا جاتا تھا حج کے موقع پر کوفہ، بصرہ، شام، عراق، ایران، جہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہے ادلس تک، اور وہاں ادھر شام، دمشق، یمن اور جزائر، لیبیا، کہیں کا کوئی باشندہ اس کو تکلیف ہو کسی حاکم سے آئے سارے عام اور یہاں بتائے تاکہ اس کی جو ہے وہ داد رسی کی جائے۔ باقاعدہ حج کی عبادت جو ہوتی تھی اس کے ساتھ اس چیز کا پورا خیال رکھا جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا پرچار ہوتا تھا اور برائیوں سے روکا جاتا تھا، باقاعدہ اس کے لیے لوگ مقرر تھے اور یہ اہتمام تھا خلفائے راشدین کے دور۔ اور پھر اسی طرح تعلیم تربیت کا بڑا مثالی انتظام تھا، مساجد قائم کی گئی، مکاتب مدارس بنائے گئے، قرآن مجید کو ایک جگہ پہ لکھا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان، اور یہ حضرت عمر کے مشورے سے ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 6 مصاحف اپنی نگرانی میں تیار کرائے، ایک کوفہ بھجوایا، ایک بصرہ بھجوایا، ایک دمشق بھجوایا، ایک مصر بھجوایا، ایک مکہ اور ایک مدینہ میں رکھا، جس کا نام ہے مصحف الامام۔ مدینے والے مصحف کو کہتے تھے مصحف الامام۔ اب ہمارے جتنے یہ قرآن مجید پوری دنیا میں تباہ ہوتے ہیں، مصحف الامام کے مطابق ان کا خط ہے اور ان کی کتابت ہے، اور اس کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مکاتب جمع کیے، حفظ قرآن کی کلاسیں لگتی تھیں۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت سعد کے لشکر میں جو لڑائی کے لیے 300 حافظ تھے، ایک لشکر میں 300 حافظ تھے، قرآن مجید یاد کیا جاتا تھا، احادیث حفظ ہوتی تھیں، اس کے لیے مکاتب تھے، مدارس تھے، مساجد تھے، آدمی مقرر تھے، ان کو تنخواہیں دی جاتی تھیں، ان کو وظائف دیے جاتے تھے، اور تعلیم تربیت کا پورا انتظام تھا، اور اس طرح ساتھ کتابت بھی سکھائی جاتی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بدر کی جنگ جب ختم ہوئی تو جو کافروں کے قیدی تھے ان میں سے بعض کو چھوڑنے کے لیے یہ کہا گیا جو لکھنا جانتے تھے، لکھنا پڑھنا، کہ مسلمان بچوں کو کتابت سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو کہا تھا کہ ان کی زبان سیکھ توں، یہ زبانیں سیکھنا اور یہ کتابت، اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوری توجہ دی، اور مسلمان پڑھے لکھے بنے، پڑھا لکھا معاشرہ اور بہترین قسم کا معاشرہ۔ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں جتنی تعلیم لکھنے پڑھنے کی ترقی کرتی جاتی ہے اتنی بے دینی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ پاکستان میں جہاں جہاں یہ مربوجہ تعلیم کالج یونیورسٹی کی جہاں جہاں زیادہ ہے، وہیں سب سے زیادہ بغیرتی، اور وہیں سب سے زیادہ چور ڈاکے، اور وہیں سب سے زیادہ، اور جتنے بیک ورڈ علاقے ہیں یہ زہری تعلیم سے اتنا وہاں امن سکون۔ کیا ہے یہ تعلیم؟ جو چکے اور ڈاکو پیدا کرتی ہے، ظالم پیدا کرتی ہے، بے حیا پیدا کرتی ہے، یہ تعلیم نہیں۔ قرآن حدیث کی تعلیم، اس میں کتابت بھی تھی، وقت کی زبانیں بھی تھیں، اس میں ترقی بھی تھی، اور دنیا کے نشیب و فراز جاننے والے لوگ تھے، جو صحابہ کرام نے مدارس کے اندر نصاب قائم کیا تھا، مروجہ نصاب بھی موجود تھا، جو اس وقت جو جس کی ضرورت۔ اس کے علاوہ امن و امان کے لحاظ سے بھی مثالی یہ معاشرہ تھا، اتنی بڑی سلطنت، لیکن وہاں کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی وہ کسی کا راستہ روکے، وہ جو کسی کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ امن سکون سے حاجی جاتے تھے، عورتوں کے قافلے، مردوں کے قافلے، بچوں کے قافلے، سینکڑوں میل اونٹوں کی قطاریں چلا کرتی تھیں، آتے جاتے تھے، کوئی کسی کے دل میں ڈر اور خوف نہیں ہوا کرتا تھا، پتا تھا کہ نظام بہت سخت ہے، اور عمر کا درہ کسی وقت بھی ہماری پشت پر برس سکتا ہے اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی۔ مثالی امن و امان کا ماحول تھا، عدل و انصاف ایک مثالی دور ہے خلفائے راشدین کا، عدل و انصاف کا دور۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جو پہلا خطبہ دیا تھا اس میں صرف فہرست بات یہ تھی کہ لوگوں، تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، وہ میرے نزدیک سب سے کمزور ترین انسان ہے، جب تک میں اس سے بدلہ نہ لے کر دوں مظلوم کو، اور جو تم میں سے مظلوم ہے، جس پر زیادتی ہوئی ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقت والا،
قوت والا انسان ہے جب تک وہ اپنا بدلہ یا اپنی چیز اور اپنا حق نہ لے لے. یہ ایک بنیاد تھی عدل و انصاف کی. وہ خود اپنی ذات پر بھی اس کو قائم کرتے تھے اور دوسروں کے لیے بھی اس کو وہ جو ہے وہ نمونہ بناتے تھے. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جبلہ نامی ایک سردار غسانی بادشاہ وہ مسلمان ہوا. مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ شریف کے پاس اس کی چادر پر ایک بدو مسلمان دیہاتی کا پاؤں آ گیا, تھپڑ دے مارا. یہ پتہ نہیں ہے میری ادھر چادر ہے. بس وہ اپنا گھمنڈ تھا رئیس بادشاہ ہونے کا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ جیسے تو نے تھپڑ مارا ہے نا ایسے یہ بدو یہ چرواہا اس غسانی بادشاہ کے منہ پہ ایسے ہی تھپڑ مارے گا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف والا نظام ہے, اس کے اندر کوئی کسی پر کسی کو زیادتی نہیں کرنے دیں گے. حیران ہوا وہ, کہنے لگا کیسا یہ دین ہے جس میں بادشاہ اور دوسرے کا کوئی فرق ہی کوئی نہیں, میں رئیس اور میں علاقے کا بادشاہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عدل و انصاف کے لیے بہترین جو ہے وہ اصول رکھے. زید بن ثابت بڑا مشہور صحابی ہے رضی اللہ تعالی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی اہمیت دی کتابت کے سلسلہ میں. پھر ابوبکر کے دور میں انہوں نے قرآن مجید مصحف لکھا. حضرت عثمان کے دور میں بڑا مشہور صاحب یہ قاضی تھے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ جھگڑا ہو گیا کو مالی طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا. اب کیس پیش ہوا, ان کے پاس کیس پیش ہوا ابی بن کعب. حضرت عمر کا جھگڑا ہوا ابی بن کعب سے رضی اللہ اور کیس پیش ہوا قاضی کے پاس. عمر خلیفہ ہے, عمر امیر المومنین ہے. جب کیس پیش ہوا دونوں کو بلایا گیا. اللہ عمر بھی آیا. وہ عمر جس سے ڈر کے کتنا روب تھا شیطان گلی چھوڑ دیتا تھا وہ عدالت میں پیش ہوا. اور یہاں کہتے ہیں جی فلاں استثناء سارے منافق ظالمانہ نظام لے کے بیٹھے ہیں. یہ عمر پیش ہوا. زید بن ثابت قاضی ہے, اس کی عدالت میں عمر پیش ہوا. ادھر سے ابی بن کعب پیش ہوئے. بہرحال عمر کا ایک اپنا بھی مقام تھا, امیر خلیفہ ہونے کے علاوہ اس کا وقار علم رسول نے مانگ کے لیا تھا. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی نے ان کو اہمیت دی. وہ آ تو گئے, عمر فاروق ہاں پیش ہوئے تو ان کو اہمیت دی, ان کا زیادہ خیال رکھا, عزت دی کہ امیر المومنین ادھر آپ بیٹھے. حضرت عمر فاروق نے کہا یہ پہلی زیادتی ہے جو تم اس پر کر رہے ہو. میں امیر ہوں اس لیے تو مجھے اہمیت دے رہا ہے, یہ انصاف کے خلاف ہے. میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا. کیوں تو مجھے اہمیت دیتا ہے؟ دونوں تیری قضا میں اور تیری عدالت میں آئے ہیں ملزم کی حیثیت سے, کیوں تو مجھے یہ اہمیت دے رہا ہے؟ یہ غلط ہے. مجھے اس کے ساتھ بیٹھا, میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا. سامنے بیٹھا اس کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ. فیصلہ ہوا تو اس میں قسم دینی آتی تھی کہ عمر قسم دے رضی اللہ تعالیٰ. تو ایک بہرحال آدمی بطور سفارش کے یہ کہہ دیتا ہے. قاضی نے کہا ابی بن کعب کو کہ یار تو نے امیر المومنین سے قسم ضرور لینی. جب وہ کہہ رہا ہے اور یہ تو وہ ہے جس کے مشورے پر قرآن آتا ہے تو نے قسم اس سے ضرور لینی. بس وہ کہہ رہا ہے تسلیم کرو. حضرت عمر نے اس کو ٹوکا, کہا تو یار قاضی بننے کے قابل نہیں ہے, اس کا حق ہے مجھ سے قسم لے. کیوں آپ اس کو روک رہے ہیں مجھ سے قسم لینے کے لیے؟ اگر وہ قسم لینا چاہتا ہے تو اس کو حق ہے مجھ سے قسم لے. یہ عدل و انصاف انہوں نے اپنی ذات پہ قائم کیا اور پھر پوری سلطنت میں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا بیٹا آیا, کہنے لگا جناب یہ مال جو ہے بیت المال کا ہے. وہ میں مصر میں گیا تھا نا جہاد میں, تو وہاں کے گورنر نے یہ مال دیا ہے, کہا کہ اپنے باپ کے پاس جمع کرا دینا بیت المال میں, اور یہ میرا ہے. اچھا یہ بیت المال کا ہے اور یہ تمہارا ہے. اپنے بیٹے کو کہتی ہاں اچھا تمہارا کیسے ہو گیا؟ باپ کو تو پتہ ہوتا اولاد کی ساری آمدن کا. وہ مجھے ادھر سے کچھ غنیمت بھی ملی, باقی یہ جو مال مجھے دیا نا گورنر نے, مصر کے گورنر نے, کہ میں بیت المال میں جمع کراؤں, تو مجھے اس نے ساتھ مشورہ دے دیا تھا. مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو, یہ جو مال ہے نا بیت المال کا, اس سے مصر سے کپڑا چیزیں خرید کے لے جاؤ, وہاں مدینہ میں بیچ دینا,
اصل مال جمع کرا دینا اپنے باپ کے پاس، خلیفہ کے پاس، اور نفع رکھ لینا، یہ وہ نفع ہے۔ تو کیا اس گورنر نے سب آنے والوں کو یہ سہولت دی ہے؟ نہیں، اچھا اس لیے کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، جمع کراؤ۔ امیر المومنین اگر خسارہ ہو جاتا تو وہ بھی تو میرے ذمہ تھا نا، میں نے دینا تھا۔ اگر یہ مال ضائع ہو جاتا تو پھر بھی تو میرے ذمہ تھا نا جمع کرانا۔ اب اگر اس کا نفع ہے تو وہ بھی مجھے ملنا چاہیے۔ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا تیرے باپ کا مال ہے، ادھر جمع کرو۔ عدل و انصاف قائم کیا خلفائے راشدین نے اپنی ذات پر اور اپنی اولاد پر۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں اور برکتیں آئیں اور فتوحات ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے کھولے اقتصادیات کے معیشت۔ اللہ اللہ، زکوٰۃ، عشر، غنیمت، مال فے غنیمت ہے نا، جب مسلمان لڑیں اور کافروں کو شکست ہو تو ان کا مال وہ تو آتا ہی آتا، مال فے بہت آیا۔ مال فے کیا ہے کہ علاقے بستیوں والے ملک والے مسلمانوں سے اللہ اکبر مروب ہو کر اپنے علاقے دے دیں کہ یہ علاقے تم ہم سے لے لو، سپرد کرو، ہم تمہارے شہری بنیں گے اور تمہیں ٹیکس دیں گے، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ اس طریقے سے جو اپنے اپنے مذہب پر رہو لیکن ہماری متحدی قبول کرو تاکہ تمہاری طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ مال فے، اس سے بھی بیت المال بھرا، اور پھر اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا، اتنا دیا، مصر سے اس وقت لاکھوں کا ٹیکس آتا تھا، اور عراق سے دیناروں کی شکل میں کروڑوں دینار آتے تھے۔ اللہ اکبر، بیت المال بھرا ہوا تھا۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کے وظائف لگائے، وظائف مقرر کیے۔ سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اپنی مائیں، ان کا وظیفہ 10,000 وظیفہ ان کا، سب مائیں ہمارے پیغمبر کی۔ ہم نے ان کا خیال رکھنا، کس نے رکھا؟ بہت خیال رکھتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سہولت پہنچاتے، اور عبد الرحمن بن عوف اور عثمان جیسے مالدار صحابہ، خلیفہ تو عمر تھا لیکن یہ مالدار صحابہ تھے، یہ ان کے گھروں میں بھیجتے رہتے تھے کھانے پینے کی چیزیں۔ اللہ کا رسول چلا گیا، ہماری مائیں بیوہ ہو گئی، پورا ان کا خیال رکھا جاتا تھا۔ لیکن خلافت میں بھی 10,000 وظیفہ ماؤں کا مقرر تھا، مائیں وہ وصول کرتی تھیں آرام سکون۔ مائیں بھی ہماری مائیں تھیں جن کے گھروں میں قرآن آتا تھا، وہ کھانے پینے گھر کے سارا صدقہ کرتی رہتی تھی۔ ایسا اتنا صدقہ کرتی تھی کہ ان کا بھانجا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ بہت بھیجتا تھا ان کو، بہت، تو بس وہ جو ہے نا وہ صدقہ کر دیتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر بہرحال اس کو محسوس ہوا خالہ خود کھاتی نہیں ہے، سارا دے دیتی ہے۔ اس کی ماں تھی، خالہ تھی، سکی خالہ تھی عبداللہ بن زبیر کی۔ ایک دن کہیں بیٹھے بیٹھے بات منہ سے نکل گئی، اے خالہ دا ہاتھ نا روکنا ہی پینا ہے، یہ خالہ دا ہاتھ بڑا کھلا ہے خرچ کرن چ، یہ روک، اتنی بات کی۔ حضرت عائشہ نے قسم اٹھا لی، میں اس سے کلام نہیں کروں گی، میرے اوپر پابندی لگاتا ہے۔ میں رسول کے دور میں ہر چیز دیا کرتی تھی، میرا رسول بھی دے دیا کرتا تھا، میں اس سے ایک پیسہ بھی نہیں لوں گی آج کے بعد۔ یہ کیوں اس نے بات؟ پھر تو عبداللہ بن زبیر کو کوئی کتنی تکلیف ہوئی اور اتنے جتن کرنے پڑے ماں کو، خالہ کو منانے کے، خالہ مانتی نہیں تھی، جا چلے جا، مجھے نہیں ضرورت تمہارے مال، میں اللہ کی راہ میں دوں گی۔ اور اس کا لقب تھا عائشہ کا ام المساکین، مسکینوں کا خیال رکھنے والی۔ بہرحال بڑے بڑے صحابہ جو تھے نا، ان کو درمیان میں ڈالا، یار خالہ سے صلح کراؤ، خالہ عام خالہ نہیں ہے، یہ وہ خالہ ہے جس کے بستر پر قرآن آیا کرتا تھا، وہی جس کو جبریل کے سلام آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میری خالہ، اتنے رشتے۔ تو بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کو انہوں نے کہا پھر ایک ترکیب ہے، وہ پردہ ہوتا تھا، ہم جائیں گے، ہم پردے کے باہر کھڑے ہو کے بات کریں گے، ابھی ہم بات شروع کریں گے تو جلدی سے پردہ اٹھا کے نا اپنی خالہ کو جا کے لپٹ جانا اور معافی مانگنا شروع کر دینا، یہ ایک ترتیب۔ تو انہوں نے ایسے کیا، ادھر سے انہوں نے خطبہ پڑھ کے بات شروع کی امی سے، سفارش کی، اور ادھر سے وہ چلا گیا اور جا کے بڑی مشکل سے وہ راضی ہو۔ تو مقصد ہے کہ وہ بھی خرچ کریں۔ پھر بدری صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے، پہلا مارکا لڑا، جن کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اللہ نے فرمایا بدری صحابہ کی طرف
اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ آج کے بعد جو چاہو کرو، میں نے جنت تمہارے نام لگا دی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 5000 وظیفہ بدری صحابہ کا، اور عہد والے جنہوں نے عہد کی جنگ لڑی تھی، اللہ اکبر، اگر وہ میدانوں میں کھڑے نہ ہوتے، اللہ کی قسم آج ہمارے پاس اسلام کیسے آتا؟ میں ان کا جہاد، ان کی فتوحات وہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ان کے لیے 4000 اور صحابہ کے بھی وظیفے، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا 3500 مقرر کیا، اور اسامہ جو زید کا بیٹا تھا، غلام کا بیٹا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار دیا، اس کا وظیفہ زیادہ رکھا اپنے بیٹے سے۔ تو بیٹا کہنے لگا ابو میں کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں رہا، ایک بات ہے نا بچے کرتے ہیں، میں کبھی بھی پیچھے سے نہیں رہا، ہر مارکے میں جب جے گیا ہم عام عمر ہیں، تو میرا کیوں وظیفہ کام کیا؟ کہا اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کو تجھ سے زیادہ پیارا تھا، اللہ کے رسول اس کے ساتھ تجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے، اس لیے تیرا وظیفہ کم ہوگا، اس کا زیادہ ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا عبداللہ بن عمر کا وظیفہ کیوں کم ہے؟ اس کو ایسے مطمئن کیا، سب بچوں نے ہجرت کی، جو اکیلے آئے ان کا مقام اور ہے، یہ ماں باپ کے ساتھ آیا جب اس نے ہجرت کی، اس کو کیا ڈر تھا، ماں باپ ساتھ تھے، لہذا اس کی اتنی ہجرت جو ہے نا وہ مشکل ہجرت نہیں ہے، لہذا اس کا حق کم بنتا ہے عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ تعالی۔ تو وظائف کے اندر بھی پورا اس بات کا خیال رکھا۔ صحابہ کرام کی جو مجلس تھی، میٹنگ، انہوں نے کہا وظائف میں عمر اور عمر کے خاندان کو پہلا نمبر دیا جائے۔ کہا نہیں، پہلا نمبر رسول کے خاندان کا ہوگا، بنو ہاشم، اور اس میں سے عباس اور علی رضی اللہ تعالی، ان کے وظیفے سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ یہ محمد کا خاندان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ وظیفہ پورے صحابہ میں عباس اور علی کا زیادہ تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس طریقے سے درجہ بدرجہ انہوں نے وظائف یہ مقرر کیے۔ اب وظائف کے سلسلہ میں بھی کئی باتیں ہیں۔ رات کا وقت تھا، اسلم غلام کہتا ہے کہ میں عمر کے ساتھ تھا، عمر کی عادت تھی رضی اللہ تعالی، رات کو سوتا کم تھا اور گشت کرتا تھا مدینہ میں، مدینہ کے باہر ساری خبر گیری حکمران، اس کو احساس تھا، نیند نہیں آتی تھی اس کو، تو میں ساتھ تھا۔ چلتے چلتے کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے ہم گزرے تو ایک عورت تھی، وہ اپنے بچے کو چپ کرا رہی تھی، بہلا رہی تھی، اور وہ روتا تھا، وہ چپ نہیں کرتا تھا۔ تو حضرت عمر نے اس کو کہا اس کو چپ کرا، کیوں رو رہا ہے؟ بچہ ہے چھوٹا، رو رہا ہے، اس کو چپ کرا۔ آگے چلے گئے ہم واپس آئے تو پھر رونے کی آواز آئی، تو عمر بار جلالی طبیعت والے تھے، غصے میں آ گیا، تو کیسی ماں ہے، اس کا خیال نہیں رکھتی، تو اس کو چپ کیوں نہیں کراتی؟ اس نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے جب بات کا، تو خواہ مخواہ ہماری بات میں تو دخل دیتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے عمر نے اعلان کیا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا تھا یہ عمر ہے، عمر نے اعلان کیا ہوا ہے اس بچے کا وظیفہ لگے گا جس کا دودھ چھڑایا جائے گا، جب تک دودھ نہ چھوٹے گا، وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، خوراک کھاتا ہے، دودھ چھوٹ جائے گا پھر ہم وظیفہ لگا دیں گے۔ اب میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں نا تاکہ اس کا وظیفہ لگے، ہمارے گھر کے اندر خوشحالی آئے۔ عمر لگاتا ہی نہیں وظیفہ جب تک دودھ نہ چھڑایا جائے، یہ میرا مسئلہ ہے، تجھے پتہ ہی نہیں۔ عمر فاروق رضی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا عمر تو نے پتہ نہیں کتنے بچے ایسے مار دیے ہوں گے اور پریشان کیے ہوں گے۔ صبح قانون جاری کر دیا کہ ہر بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ لگ جائے گا۔ مسلمانوں آج 15ویں صدی ہے تو بڑی ترقی کا ناز پہ کرتے ہو، اور بڑی حکومتیں، اللہ کی قسم مسلمانوں کی کھال اتار کر، خون پی کے، ٹیکس لے کے ٹیکس لے کے ایک معمولی بنیادی سہولت آج کل جو بجلی بن چکی ہے یہ نہیں پوری کر سکتے۔ کیسا مثالی دور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے وظیفے کا انتظام ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تھی اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں تھی۔ اسلم بیان کرتا ہے یہ غلام کہ ایک دن پتہ چلا عمر فاروق کو کہ مدینہ کے باہر کو قافلہ آیا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ مجھے کہتے ہیں اسلم آؤ باہر، پتہ نہیں ان بیچاروں کا کیا حال ہے، وہ جو باہر آئے ہوئے ہیں، اللہ وہ جو باہر آئے ہوئے ہیں کو مسافر ہے، ان کی خبر گیری کریں کو پتہ چلے کیا مسئلہ ہے ادھر۔ ایک جگہ سے گزرے تو بچے 2-3 بیٹھے رو رہے ہیں اور چولہے پہ ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے، اور وہ جو عورت ہے وہ کہتی ہے بس پک جائے گا، تم لیٹ ہو نا، ذرا لیٹو، ادھر سے دباتی ہے اور ان کو سلانے کی کوشش کرتی ہے،
ادھر سے آگ جلاتی ہے ہنڈیا کے نیچے، بس بیٹا بھی پک رہا ہے، ابھی ابھی دیتی ہوں، ابھی دیتی ہوں. اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گزرے، آئے تو اسی طرح منظر. کہا عورت کیا بات ہے، بچوں کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ مانگتے ہیں مجھ سے، میں نے ایسی ہنڈیا اوپر چڑھائی ہوئی ہے اور نیچے آگ جلا رہی ہوں کہ یہ اطمینان دیکھیں گے، بھوک لگی ہے، تھک ہار کے سو جائیں گے، میں کہاں سے ان کو کھلاؤں، میرے پاس نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت واپس آئے. اسلم کہتے ہیں بیت المال کا دروازہ کھلا اور کہا یہ آٹا پکڑو اور یہ گھی، وہ اس وقت چربی پگھلی ہوئی گھی ہوتا تھا، اور یہ راشن گوشت اٹھاؤ، یہ غلہ، یہ چیزیں ساری اٹھاؤ، توڑے میں رکھو، اٹھا کے میری پشت پر رکھو. عمر کی پشت پر رکھ یہ سارا. اس نے کہا جناب میں اٹھاتا ہوں. کہتا قیامت کو تو میرا بوجھ اٹھائے گا، رکھ میری پشت پر. کہتا بہت وزن تھا میں نے رکھا. عمر نے وہ اٹھایا اور بھاگا بھاگا وہاں آیا اور کہا یہ لو پکاؤ، اور پکایا. اس کے بعد جو ہے وہ سارا. تو جب ان بچوں نے کھایا اور بچے کھیلنے کودنے لگے، ادھر جانے لگے ادھر جانے لگے، تو عمر ہنس سے خوش ہوئے. کہتا اب میرا دل خوش ہوا ہے کہ بچے جو ہیں کتنی سوچ اور فکر تھی. یہ تو انسان ہے نا. عمر کہا کرتا تھا اللہ کی قسم مجھے اتنا ڈر لگتا ہے، دریائے دجلہ کے کنارے کو کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھ ہی نہ لے عمر جانوروں کا خیال کیوں نہیں کرتا تھا. یہ خلافات تھے. ہاں ان کے اپنے گھروں میں تو اتنی آسائش نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کے مسائل حل ہوتے تھے اور ان کے وظائف جاری تھے. ایک جگہ سے حضرت عمر گزرے، یہ اسلم غلام بیان کرتا ہے، ایک بدو وہ بھی اسی طرح قافلہ آیا ہوا تھا، خیمے کے باہر بیٹھا ہے پریشان. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کہا. کہا بدو کیا بات ہے؟ کہ لگے یار بچہ کو ہونے والا ہے، اللہ رحمت کرنے والا ہے، اندر بیگم ہے، مسافر ہوں، سفر میں یہ مسئلہ پیش ہو گیا ہے، بیٹھا ہوں پریشان، کوئی عورت نہیں ہے جو اس کے ساتھ تعاون کرے، کوئی مسئلہ. اسی وقت عمر فاروق واپس آئے. ام کلثوم جو علی کی لڑکی تھی، فاطمہ کی لڑکی، حضرت عمر کی بیوی تھی. کہا اٹھ 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 اٹھ، بڑی نیکی اور ثواب کا موقع ہے تیرے لیے. اسلم کہتے ہیں کہ ام کلثوم کو ساتھ لیا اور کہا وہاں بدو سے اجازت لے کے خیمے میں بھیجا، اور رات کو ام کلثوم نے وہاں تعاون کیا اس عورت سے. اور اس نے جب باہر آئی ام کلثوم، کہا امیر المومنین اپنے بھائی کو خوشخبری دے دو، اللہ نے لڑکا دیا. تو وہ پریشان، آپ امیر المومنین عمر ہیں آپ؟ نے کہا چپ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، بس الحمدللہ مسئلہ ہو گیا. کہنے لگے یار مجھے معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ ابھی. کہتا نہیں اس کو چھوڑو. اور پھر اس کے بعد اس بچے کا وظیفہ لگا دیا. کیا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف خدا رکھا تھا. یہی چیز تھی جو آگے چلی ہو. اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، کبھی وہ بڑا عجیب واقعہ کہ گھر میں داخل ہوئے، آ کر اپنا کام شروع کر دیا. ایک عورت آئی بیٹھی تھی عمر بن عزیز کی بیوی کے پاس. عمر بن عزیز کی بیوی کے پاس بیٹھی تھی ایک عورت. تو عمر بن عبدالعزیز کا لباس تو بڑا سادہ سا تھا، تو انہوں نے وہ پانی کنویں سے کھینچ کے گھر میں سین میں ڈال رہے تھے اور ادھر دیکھتے تھے اپنی بیوی کی طرف. تو وہ عورت کہتی ہے کہ بہن یہ جو مزدور ہے نا، یہ مزدور یہ خطرناک لگتا ہے، یہ پانی پھینک رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے تمہارا، لیکن تمہاری طرف دیکھتا ہے. تو جب اس نے دیکھا تو وہ ہنس پڑی، کہنے لگی یہ تو میرا خامد ہے عمر بن عبدالعزیز. تو وہ عورت بڑی حیران ہے، یہ عمر بن عبدالعزیز؟ کہتے ہیں تو اس نے رونا شروع کر دیا. تو اس نے کہا روتی کیوں ہے؟ کہ تو روتی تو اس لیے ہوں، خامد مر گیا، 5 بیٹیاں ہیں، بیوہ ہوں، مصر سے آئی ہوں، بڑے دن انتظار کیا، کوئی قافلہ ہوگا ساتھ جاؤں گی تو جا کے خلیفے کو کوئی بات کہوں گی کہ ہمارا وظیفہ لگاؤ میری بیٹیوں کا. یہ بھوکا خلیفہ خود پانی ڈالتا ہے، گھر میں کچھ چیز نظر ہی نہیں آ رہی، کیا دے گا بھوکا خلیفہ؟ اپنی قسمت کو رو رہی ہوں، اتنا سفر کر کے آئی ہوں، خلیفہ پہلے ہی بھوکا ہے، یہاں گھر میں کچھ ہے نہیں، مجھے کیا دے؟ اس نے کہا بہن پریشان نہ ہو، یہ تمہارے گھروں کو روشن کرنے کے لیے، خوشحال کرنے کے لیے تو خلیفے نے اپنے گھر کا یہ اجر کیا ہوا ہے. مسلمانوں کا خلیفہ واقعی غریب ہے، لیکن مسلمانوں کا بیت المال بھرا ہوا، وہ بھرا پڑا ہے اور تیرا وظیفہ لگا. وہ فارغ ہوئے
اپنی بیگم کو بلایا، کہا کون عورت ہے، کیا کہ فوراً ان کو خیال ہوتا تھا کسی کا مسئلہ ہے فوراً حل ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگی یہ عورت آئی ہے مصر سے، 5 بیٹیاں ہیں، بیوہ ہے، وظیفہ لگوانے آئی ہے، ٹھیک ہے اس کو بھی بلاؤ تم بھی آؤ۔ قلم دبات پکڑا، کہا بول بہن بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ نام، ٹھیک ہے اتنا وظیفہ ہو گیا۔ اس نے کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے میری بڑی بیٹی کا انتظام ہو گیا، وظیفہ ملے گا، میری بیٹی آرام سے کھائے، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بول دوسری بیٹی کا نام کیا ہے؟ نے بتایا، اس کا اتنا وظیفہ، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے میری دوسری بیٹی کا بھی انتظام۔ بول تیسری بیٹی کا نام کیا ہے؟ اس نے دیکھا اس کا وظیفہ اتنا، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا احسان ہے میری تیسری بیٹی کا بھی انتظام ہو۔ چوتھی بیٹی کا نام بتاؤ، چوتھی بیٹی کا نام بتایا، اس کا وظیفہ اتنا۔ تو کتنا اچھا ہے، بہت اچھا خلیفہ ہے تو ہمارا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے قلم بند کیا۔ کیا یہ چاروں کا وظیفہ لگ گیا؟ 5ویں بیٹی ان کے ساتھ شام، تو میری 5ویں بیٹی کا بھی تو وظیفہ لگاؤ۔ کہتے نہیں اس کا نہیں لگے گا، وہ ان کے ساتھ کھائے گی، یہ چاروں کا خلیفہ 5 کا ہے، یہ 4 وظیفہ، 4 بیٹیوں کا وظیفہ 5 کھائیں گی، تقسیم کریں گی۔ قلم بند کیا، اپنی بیوی کا اس کو لے جاؤ، اس کی مہمانی کرو، کھلاؤ پلاؤ اس کو۔ اس نے کہا تو میری 5ویں بیٹی کا کیوں نہیں تو نے لگایا؟ کہتا اس لیے کہ 3 بیٹیوں کا جب وظیفہ لگا تو تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور چوتھی پہ تم نے میری تعریف کرنی شروع کر دی۔ میرے باپ کا مال ہے میں اپنے پاس سے دے رہا ہوں، تمہارا مال ہے میں تمہیں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دیا میں تمہیں دے رہا ہوں، تم نے میری تعریف کی، اب میں آگے وظیفہ لگاؤں گا تو اپنی تعریف پر لگاؤں گا، میں نہیں لگا۔ یہ خلیفہ بھی عجیب ہے۔ خیر چلی گئی قافلے کے ساتھ، وہاں چلی گئی، کافی گھر پہنچی، وہاں کے گورنر کے پاس پہنچی، بڑی خوشی خوشی جا کر لفافہ دیا، تو وہ گورنر جو تھا اس نے جو پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز وفات پا گئے، وہ تو فوت ہو گئے۔ تو سرکاری نظام ہوتے تھے، گھوڑوں کے ذریعے ڈاک جایا کرتی تھی، کہ وہ فوت ہو گیا، تو پھر رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا تو کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے روتی ہوں پہلے اتنا وقت لگا کہ وہاں پہنچی، وہاں سے وظیفہ مقرر کرایا دمشق سے، یہاں پہنچی، اب جناب وہ فوت ہو گیا۔ تو اس نے کہا تو پریشان نہ ہو، جو عمر بن عبدالعزیز کہہ گیا وہ ملے گا۔ یہی وہ وظائف کا نظام تھا جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خلفائے راشدین جاری کر کے گئے، اور پیچھے جو ہے وہ سب کو ایسے ملتا رہا۔ اس لیے مثالی طور تھا، اقتصادی اور معاشی لحاظ سے کوئی وہاں بھوک نہیں تھی اور کوئی وہاں پریشانی نہیں تھی، امن امان کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ، تعلیم و تربیت کے ساتھ، ان کے حقوق کے خیال کے ساتھ، اس کے ساتھ جو خوشحال معاشرے تھے، اور اللہ کی رحمتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ برکتیں نازل ہوتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ایسے مسائل حل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ امال حکام مقرر کرنے کا بڑا سخت معیار تھا۔ جس حاکم کو مقرر کیا جاتا پہلے اس کی جائیداد کی تفصیلات معلوم کی جاتی، کتنی تیری جائیداد ہے، کیا ہے، تاکہ اس حکومت سے فائدہ نہ اٹھائے، پہلے پوری جائیداد کی تفصیل معلوم کی جاتی، اور جب اس کو مقرر کیا جاتا تو شرائط میں یہ بات طے ہوتی، تو خوشحالی والی زندگی نہیں گزارے گا، تو باریک کپڑا جو نفیس سمجھا جاتا تھا، اچھا بہترین لباس وہ استعمال نہیں کرے گا، تو بہترین گھوڑا جو ترکی گھوڑا ہے سب سے اعلیٰ سواری وہ استعمال نہیں کرے گا، تو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا، یہ حضرت عمر کی شرائط تھی، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا تاکہ تیرے دماغ کے اندر کوئی فطور نہ آ جائے، تو
اپنے دفتر کے باہر اپنی جگہ باہر کوئی دربان نہیں بٹھائے گا, دروازہ کھلا ہوگا, ہر وقت جو آنا چاہے آ سکتا ہے. ایک دفعہ تو عمر کو شکایت ملی مصر کے حاکم کے متعلق رضی اللہ کہ اس نے باریک کپڑا پہننا شروع کر دیا اور اس نے باہر دربان بٹھایا ہوا. تو عمر تحقیق بھی کرتے تھے ایسے نہیں, تو بھیجا آدمی بھیجا کہ تحقیق کر کے آپ, اور اگر ایسے ہو اسی وقت اس کو لے کے آؤ میرے پاس. وہ گیا تو باہر دربان بیٹھا تھا جس نے راستہ روکا ہوا تھا لوگوں کا, اور اس کا لباس بھی بڑا شاہانہ تھا. اس نے کہا چل تو امیر المومنین بلاتے ہیں. جب یہاں آیا اس نے کہا جی بالکل, اس نے بعد دربان بھی بٹھایا ہوا تھا اور لباس بھی اس کا اس طرح تھا. کہتا اچھا اونٹ منگوائے, کہتا چل گورنری ختم, اونٹ چرا, چل باہر جا تیرا دماغ صحیح ہو, اونٹ چرا. اس کو اونٹ چرانے پر لگا دیا. اس کا نام تھا ایاز بن غنم, غنم بکری کو کہتے ہیں. اس کو بڑا محسوس ہوا میں گورنر مصر کا, اب میں بکریاں چراؤں. حضرت عمر کو پتا چلا تو کہنے لگے اتنا تو پریشان ہو رہا ہے, تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ غنم. تو کہتے غنم بکری کو کہتے ہیں. تیرا باپ وہ غنم بکری نہیں چراتا تھا تیرا باپ, اس لیے تو اس کو غنم کہتے. چل اٹھ چلا, تو مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنے کے قابل نہیں. بڑا کڑا انتظام تھا, چکنا رہتے تھے حکام کہ کوئی اس طریقے کی زندگی اس طریقے کی نہ ہو جو دوسروں کے لیے وہ پریشانی کے بعد. یہ اس لیے تھا تاکہ ان کی خوشحالیاں ہوں گی, دوسرا دیکھ کے تیسرا دیکھ کے چوتھا دیکھ کے. اب یہ دیکھ لو غریب ملک ہے, اربوں روپے کے قرض چڑھے جا رہے ہیں, اور یہ اپنی ماں کا مال باپ کا مال کھا کے ہڑپ, دونوں ہاتھوں سے ہڑپ پڑپ کر رہے ہیں ظالم. ان کو پتا ہے کہ پتہ نہیں کب ہم چلے جائیں گے. وہ 6 ماہ یہاں حکومت کر لے, 20 سال باہر بیٹھ کے کھاتے ہیں ظالم, سارا پیسہ باہر بھیجا ہوا. ورنہ ہمارا ملک اللہ کی قسم اللہ نے بڑا انعام کیا تھا. اتنا بڑا ملک ہے, اس میں صحرا بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, اس میں کھیت بھی ہیں, نہری نظام بھی ہے, پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا, ساری چیزیں. اور پھر سبزیوں کا ملک, پھلوں کا ملک, اناج کا ملک, چاروں موسم, کیا نہیں ہے ہمارے پاس. بس ان حکمرانوں کی یہ جو بے اعتدالیاں ہیں اور یہ جو ظلم و ستم لوٹ کھسوٹ ہے, اس نے اللہ کی رحمتوں کو بند کیا ہوا. ورنہ حکام اگر درست رہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمتیں اور برکتیں آتی. پھر سادگی ان کی دیکھ, واللہ ان کو یہ نہیں شرم آتی کہ جب یہ باہر جاتے ہیں شاہانہ انداز سے اتنے بڑے وفد لے کر بڑے مہنگے ہوٹلوں میں, تو آگے سے کوئی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہتا ان کو کیا دوں, اب 22ویں گریڈ کا جو فقیر ہوگا اس کو کون دے گا؟ 22ویں گریڈ کا فقیر, یہ فقیر ہے 22ویں گریڈ کا. یہ سارے لوٹ کھسوٹ, ان کے ساسے دیکھو تو لگتا ہے سب سے غریب یہی ہیں. اور لڑتے ہیں اسمبلیوں میں, اتنے لڑتے ہیں, سیدھی بات بھی کسی کی نہیں مانتے. اور لیکن جب وہاں بل پیش ہو نا کہ اراکین اسمبلی کو اتنا دیا, سارے کہتے ہیں ہاں جی 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 جی. پھر وہاں ایک واحد موقع ہوتا ہے جب اتفاق کر لیتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. انا للہ و انا. اور عمر کی ان حکمرانوں کی کیا سال ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی مکہ سے مدینہ جاتے, مدینہ سے مکہ آتے, ساتھ خیمہ اونٹ پر یا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا. ساتھی کہتے کوئی کرے, کہتے کوئی نہیں. جہاں لیٹنا ہوتا تھا عمر نے اپنی چادر کندھے سے اتارتا, درخت کے اوپر لگا کے سایہ بن جاتا, عمر نیچے بیٹھ کے وقت گزار کے آگے چلا جاتا. اور حج کے لیے گئے, صحابہ کہتے ہیں عمر کو دیکھتے تھے کہ وہاں کنکریاں پتھر جوڑ کے اوپر چادر کے وہ تکیہ بنا کے عمر لیٹتا تھا, جس سے کیسر و کسرا کامتے تھے. مسجد نبوی کے اندر مسلمانوں کے مسائل سنتے ہوئے, کام کرتے ہوئے جب تھک جاتا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہی مسجد نبوی کے اندر کچے فرش پر یہ دنیا کا نامور خلیفہ فاتح روم اور ایران یہاں سو جایا کرتا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا خرچ اس وقت 10 آنے تھا, 10 آنے کے قریب عمر فاروق کے گھر کا خرچہ تھا. کون سمجھائے ان حکمرانوں کو کہ خوف خدا کرو, تم نے اللہ کے پاس جانا ہے, کیا جواب دو گے وہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے, کنگلا کون ہے؟ لیکن جناب جس کے پاس پیسہ دینار نہ, فرمایا نہیں, مفلس کنگلا وہ ہے قیامت کے دن آئے گا, اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی اور اس نے نیکی کے کام کیے ہوں گے, اس کا مال کھایا ہوگا, اس کا مال ہڑپ کیا ہوگا, اور اس کو جو گالی دی ہوگی اس پر ظلم کیا ہوگا,
اس دن تو کرنسی ڈالر ریال روپے کی تو نہیں چلے گی. حق لینے والے آ جائیں گے, اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ یہ جتنے حق لینے والے ہیں نا اس کی نیکیاں تقسیم کرو. فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ اب نیکیاں ختم ہو چکی ہیں لیکن حق لینے والے ابھی باقی ہیں. تو اللہ فرمائیں گے ان کے گناہ اس کے سر پر رکھو. یہ تو وہ ہے جن کی نیکیاں ہوں گی, اور ان ظالموں کی نیکیاں بھی کوئی نہیں ہے جو کل ان کو چلو کچھ نہ کچھ کو مسئلہ ان کا حل ہو جائے. عجیب مسئلہ ہے, میں حیران ہوں. اور پھر عبرت نہیں حاصل کرتے. ایک جاتا ہے بڑی یعنی ذلت کے ساتھ, دوسرا آنے والا بالکل کوئی عبرت نہیں پکڑتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں ہے, لیکن اگر اس کو جائز طریقے سے لیا جائے تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے, اور اگر غلط طریقے سے یہ ہو تو اس جیسی مصیبت کوئی نہیں. تو میں نے مختصراً دور آپ کے سامنے رکھا, خلفاء راشدین کا دور, عقیدہ توحید, نماز کی پابندی, سنت کی اہمیت, زکوٰۃ کی وصولی, بیت المال کے امیر ہونے کے لحاظ سے, معاشیات اقتصادیات کے لحاظ سے, امن و سکون کے لحاظ سے, عدل و انصاف کے لحاظ سے, اور غیر مسلموں کے حقوق کے لحاظ سے, اور انتظامات کے لحاظ سے کہ انہوں نے وہاں جو ہے نا مساجد مدارس بنائے, مہمان خانے سرائیں بنوائی راستے میں, اور محکمے باقاعدہ مقرر کیے, یہ پولیس کے انتظام کے اور فوج کے, اور مختلف اس نے فلاحی ادارے بنائے, وقف کہ جہاں سے آمدن آئے غریبوں مسکینوں کا یہ مسئلہ حل ہو, تاکہ اس علاقے کی بیوگان مسکینوں کے لیے یہ سرا بنا دی گئی, اس کی آمدن ان پر لگے گی. اس طریقے سے ان لوگوں نے یہ کام کیے عوام کے لیے. اس لحاظ سے نبیوں رسولوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں ہر لحاظ سے خلفائے اربع, خلفائے راشدین کا دور مثالی دور تھا. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے کہ یہ اس نقش قدم پر چلتے ہوئے عوام کے لیے سکون کا باعث بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کو اللہ نے حکومت دی اور اس نے ان کی خیر خواہی کی, ان کا خیال کیا, اللہ اس کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا, اور جس نے ظلم ستم کیا اس کو تمام کا وہاں حساب دینا پڑے گا. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم اذل الشرک والمشرکین, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, اللہم انا نسألک الجنة الفردوس, اللہم اجرنا من النار, اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک, اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاة في الدنيا والآخرة, اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا, سبحان ربك رب العزة عما يصفون.